اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجود ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے بحث بیوی اور شوہر کی میراث کے بارے میں شروع ہو رہی ہے کہ کیسے بیوی اپنے شوہر سے میراث پاتی ہے اور شوہر اپنی بیوی سے کیسے میراث پاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت بے اولاد مر جائے تو اس کے سارے مال کا نصف حصہ شوہر کو اور باقی ماندہ دوسرے ورثاء کو ملتا ہے، اور اگر عورت کی اسی شوہر سے یا کسی اور شوہر سے اولاد ہو تو سارے مال کا چوتھائی حصہ شوہر کو اور باقی ماندہ دوسرے ورثاء کو ملتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے مال کا چوتھائی حصہ اس کی بیوی کو اور باقی دوسرے ورثاء کو ملتا ہے۔ اگر اس آدمی کی بیوی سے یا کسی اور بیوی سے اولاد ہو تو مال کا 8واں حصہ بیوی کو اور باقی دوسرے ورثاء کو ملتا ہے۔ فرماتے ہیں گھر کی زمین باغ ہے تو دوسری زمینوں میں سے عورت کو میراث نہیں ملتی، نہ زمین بطور میراث حاصل کرتی ہے اور نہ ہی اس کی قیمت، نیز وہ گھر کی فضا میں قائم چیزوں مثلا عمارت و درختوں سے ترکہ نہیں پاتی، لیکن ان کی قیمت کی صورت میں ترکہ پاتی ہے۔ اور جو درخت، کھیت اور عمارتیں باغ کی زمین، مزرعے اور دوسری زمینوں میں ہو ان کا بھی یہی حکم ہے، لیکن شوہر کی وفات کے وقت جو پھل درختوں پر تھے اس میں سے وراثت پاتی ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں جن چیزوں سے عورت ترکہ نہیں پاتی مثلا رہائشی مکان کی زمین، اور اگر ان میں تصرف کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ دوسرے ورثاء سے اجازت لے، اور ورثاء جب تک عورت کا حصہ نہ دیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر ان چیزوں میں مثلا عمارتوں اور درختوں میں تصرف کرے جن کی قیمت سے وہ ترکہ پاتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر عمارت اور درخت وغیرہ کی قیمت لگانا مقصود ہو تو ضروری ہے کہ اس طرح اندازہ لگائیں جیسا کہ قیمت لگانے والوں کا معمول ہوتا ہے کہ جس میں زمین وہ ہے اس کی خصوصیات کو پیش نظر رکھیں، بغیر ان کا حساب کریں کہ ان کی کتنی قیمت ہے، نہ کہ انہیں زمین سے اکھڑے ہوئے فرض کر کے ان کی قیمت لگائیں، اور نہ ہی ان کی قیمت کا حساب اس طرح کرے کہ اگر وہ بغیر کرائے کے اس زمین میں اسی حالت میں باقی رہیں تو اس کی کیا قیمت ہوگی۔ نہروں کا پانی بہنے کی جگہ اور اسی طرح کی دوسری جگہ زمین کا حکم رکھتی ہے، اور اینٹیں اور دوسری چیزیں جو اس میں لگائی گئی ہوں وہ عمارت کے حکم میں، البتہ خود پانی سے وراثت پاتی ہے۔ اگر متوفی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں لیکن کوئی اولاد نہ ہو تو مال کا چوتھائی حصہ، اور اگر اولاد ہو تو مال کا 8واں حصہ اس تفصیل کے مطابق جس کا بیان ہو چکا ہے سب بیویوں میں مساوی طور پر تقسیم ہوتا ہے، خواہ شوہر نے ان سب کے ساتھ یا ان میں سے بعض کے ساتھ ہم بستری نہ بھی کی ہو، لیکن اگر اس نے ایسے مرض کی حالت میں جس مرض سے اس کی موت واقع ہوئی ہے کسی عورت سے نکاح کیا اور اسے ہم بستری نہ کی ہو تو وہ عورت اسے ترکہ نہیں پاتی اور مہر کا حق بھی نہیں رکھتی۔ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت مرض کی حالت میں کسی مرد سے شادی کرے اور اسی مرض میں مر جائے تو خواہ مرد نے اس سے ہم بستری نہ بھی کی ہو وہ اس کے ترکے میں حصے دار ہے۔ اگر عورت کو اس ترتیب سے رجعی طلاق دی جائے جس کا ذکر طلاق کے احکام میں کیا جا چکا ہے، وہ عدت کے دوران مر جائے تو شوہر اس سے ترکہ پاتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر اس عدت کے دوران فوت ہو جائے تو بیوی اس سے ترکہ پاتی ہے، لیکن اگر عدت گزرنے کے بعد یا بائن طلاق کی عدت کے دوران ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرا اس سے ترکہ نہیں پاتا۔
فرماتے اگر شوہر مرض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور 12 قمری مہینے گزرنے سے پہلے مر جائے تو عورت 3 شرطیں پوری کرنے پر اس کی میراث سے ترکہ پاتی ہے، خواہ وہ طلاق رجعی ہو یا بائن ہو۔ سب سے پہلی شرط، عورت نے اس مدت میں دوسرا شوہر نہ کیا ہو، اور اگر دوسرا شوہر کیا تو اسے میراث نہیں ملے گی، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ صلح کر لے، یعنی متفق ورثاء عورت سے مصالحت کریں۔ نمبر دوسری صورت، طلاق عورت کی مرضی اور درخواست پر نہ ہوئی ورنہ اسے میراث نہیں ملے گی، خواہ طلاق حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے شوہر کو کوئی چیز دی ہو یا نہ دی ہو۔ نمبر تیسری صورت، شوہر نے جس مرض میں عورت کو طلاق دی ہو وہ اس مرض کے دوران اس مرض کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مر گیا ہو، لہٰذا اگر وہ اس مرض سے شفا یاب ہو جائے اور کسی اور وجہ سے مر جائے تو عورت اس سے میراث نہیں پاتی، مگر یہ کہ اس کی وفات عدت رجعی کے درمیان ہوئی ہو۔ فرماتے جو کپڑے مرد نے اپنی بیوی کو پہننے کے لیے فراہم کیے ہو، اگرچہ وہ ان کپڑوں کو پہن چکی ہو، پھر بھی شوہر کے مرنے کے بعد وہ شوہر کا مال کا حصہ ہوں گے، لیکن اگر کپڑے عورت کی ملکیت میں ہوں تو یہ اسی کے ہیں۔ عورت کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ شوہر سے نفقہ کے عنوان سے کپڑوں کا مطالبہ کرے۔ والسلام علیکم۔